السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید، آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، آج پینما کی ہیئرنگ میں جو کچھ ہوا اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیئرنگ کے بعد جب میڈیا ٹاک کرنا ہوتی ہے، جب یہ تمام لیڈران اور دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر میڈیا ٹاک کرتے ہیں، تو پچھلے چند دنوں سے کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ذرا یہ کچھ شارٹس ہیں یہ سنیں، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ عمران خان اور بلاول بھٹو کی ڈگری لندن کی اور ان کی سوچ لنڈے کی ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں پر الزام اور اپنی بیٹی بے نام، جس کی جائیداد بھی بے نامی ہو اور کبھی معلوم کریں تو اولاد بھی بے نامی ہو، اس پہ 62-63 کیوں نہیں لگتی؟ دانیال، آج آپ نے عمران کو گالیاں نکالی ہیں، وہ آگے کہتا ہے میں نے جی بڑی کوشش کی ہے، تمہیں میں وزیر نہیں بناؤں گی اگر تم نے اس کو صحیح طرح گالیاں نہ نکالی۔ پھر آتا ہے جناب خواجہ سعد رفیق۔ خواجہ سعد رفیق، تم نے آج شور نہیں کیا، مجھے آوازیں نہیں آئی پرائم منسٹر ہاؤس تک تمہاری چیخوں کی۔ اگر خواجہ سعد رفیق آپ نے عمران کو گالیاں نہ نکالی، میں بتا دوں گی کہ پرائز بانڈ سے اربوں پتی کیسے بنے ہو۔ پھر آتا ہے جناب خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، بڑی معتبر انٹلیکچوئل بن کے، خواجہ سعد رفیق تم، خواجہ آصف 480 ارب روپیہ تم نے آئی پی پیز کو جو دیا تھا، میں بتا دوں گی کتنے ارب کدھر گئے ہیں۔ اس لیے عمران کو تم نے اگر صحیح طرح گالیاں نہ نکالی تو میں پر دیکھ لینا اگلی باری کیا ہوگا۔ پروڈیوسر صاحب، میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی گئی آج، اگر آپ کے پاس وہ شارٹ ہے تو ذرا وہ بھی چلائیں۔ چلے تھوڑی دیر میں وہ بھی شارٹ ہمارے پاس ریڈی ہوگا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اپنا کوئی لمبا چوڑا یہاں پہ مونولوگ نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ ایم این اے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کریم آغا صاحب نے، بہت بہت شکریہ سر، آپ کریم خواجہ صاحب نے بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب فیض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں خواجہ صاحب وہ جو میں نے شارٹ ہے نا زرداری صاحب کے حوالے سے، تھوڑی دیر میں وہ ریڈیو کا میں آپ کو سنواؤں گا وہ، لیکن ڈاکٹر صاحب میں ان پر بھی آتا ہوں، انہوں نے بھی کوئی کم زبان استعمال نہیں کی۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کسی کی بے نامی اولاد کی؟ بے نامی اولاد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، میں اس کو الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کتنا گرا ہوا ایک الزام ہے جو کسی پہ لگا رہے ہیں آپ۔ علی حیدر، پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2-3 سالوں سے جو سیاست شروع ہوئی ہے، نئے جو پولیٹیشین آئے ہیں اور جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جذبات میں، پھر ریسیپروکلی تو ہر چیز ہوتی ہے، مگر یہ جو چیز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ لگنی نہیں چاہیے، اور یہ شروعات کس نے کی ہے؟ آپ دیکھیں کہ 4 تاریخ کو، میں پیچھے نہیں جاتا ہوں کیونکہ روزانہ نئے پروگرام ہوتے ہیں، 3 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جو باتیں اس کے اندر کی جاتی ہے وہ غلط ہے، ایک غلط دوسرے اس کے بعد ان چیزوں کا کہیں پہ بھی وہ پاؤں آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ 3 تاریخ کے بعد ایون نعیم بخاری جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا، بھائی پروف دو جو آپ 3 تاریخ کو مجھے دکھا رہے تھے، آخر میں اس کو کہنا پڑا کہ بھائی وکیل نہیں ہارتا ہے، موکل ہارتا ہے۔ بڑی عزت کے ساتھ سر اس پہ آئیں گے ہم، لیکن پتہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری صف بندی ایک فارمیشن کر کے نا، صف بندی کر کے پورا پلان بنا کے اس طرح کی میڈیا ٹاک کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو باتیں کی جاتی ہے نا، آپ صرف ہمارے لوگوں کی تو آپ نے دکھائی، میں ان کی تعریف نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی چاہے میری سینئر پولیٹیشین ہے، چاہے یہ چیزیں اس قسم کی لینگویج، لوگوں کو ہونا چاہیے ایسی لینگویج نہیں یوز ہونی چاہیے، اور آدمی ریسیپروکلی بھی ہمیں اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اس میں بالکل ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے۔ مگر پاکستان کے اندر سیاست کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسی لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، مگر ایک کہاوت ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ پھر پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ اس کہاوت کا اگر میں کہوں گا تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ کل مجھے آپ دکھائے کہ بھائی یہ آپ نے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی کہاوت اگر ہے جس سے بات کہیں اور جاتی ہے۔ مطلب سمپل میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی لاتوں کے بوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، ایسی کوئی بات سمپل میں یہ ہے کہ ایسی کی تیسی یہ پاناما یہ تو نہیں لے کر آئے نا۔ نہیں دیکھو پاناما لے کے آئے نا، آج بھی میں ابھی 2 پروگرام کر کے آ رہا ہوں، دونوں پروگراموں کے اندر ایک میں ایک ایم این اے تھا، دوسرا ایم این اے، بھائی قوم یہ چاہ رہی ہے، بھائی آپ 20 ایم این اے کے ساتھ قوم ہے یا 190 آدمیوں کے ساتھ قوم ہے؟
یہ کہنا کہ قوم یہ چاہ رہی ہے، بھئی آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو ابھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کم سے کم آج ایک آج عمران خان اگر آج ابھی بول دے نا کہ بھئی آج ہم سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ نہیں لگائیں گے، ہم سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ باہر ڈسکس نہیں کریں گے، ہم قبول ہے۔ آپ آغاز کریں، آپ گورنمنٹ نے آپ پہ زیادہ ذمہ داری، میں آتا ہوں سے آپ ہم کہتے ہیں آپ گارنٹی اس دو طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے سیاست؟ دیکھیں میرے بھائی، ایک زمانے میں پاکستان میں نظریاتی پالیٹکس ہوتی تھی، لوگ جیلوں میں جاتے تھے، جیلوں میں تربیت کا کورس ہوتا تھا، ہم بھی اسی سے سیکھے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح کی سٹرگل کا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی اتنا سٹرگل کا نہیں ہے کہ جیلوں میں گئے ہوں، تربیتی کورس ہو، آئیڈیالوجی ہو۔ یہی مسلم لیگ نون تھی 87-88 کے الیکشن میں بے نظیر صاحبہ شہید کو اور نصرت بھٹو صاحبہ کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں، اور یہی چیزیں کرتے رہے ہیں جو ابھی گلے میں آ گئی ہے، پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ دونوں پارٹیز کو کوشش زبان پراپر کرنی چاہیے، اور یہ نوجوانوں کو، پاکستان کی قوم کو کیا میسج آ رہا ہے، غلط چیز سکھائی جا رہی ہے۔ دونوں قصوروار آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل دونوں تینوں تیسرا یہ نہیں ہے کیا یہ جو باتیں ہیں جو مودی کا یار ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں۔ نہیں، ہم نے کبھی ہماری جو بھی آپ دیکھیں، طلال چودھری صاحب نے وہ بات کی ہے، وہ بہت بری بات ہے سر، بہت غلط بات ہے جو طلال چودھری صاحب نے کر دی، ایسی بات کسی نے اب تک نہیں کی، کسی نے اب تک نہیں کی۔ چوہان صاحب سر چلے آپ کہتے ہیں نا بار ثبوت ان پر ہے، لیکن یہ اخلاقی بار جو ہے نا یہ اب آپ پر بھی ہے کہ آپ کے لیڈر نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے اوئے کہنا شروع کیا تھا، یا آپ کو اوئے کا جواب مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو پچھلے 10 میں پاناما کے ایشو کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ عوام کا کھربوں روپیہ اور کھربوں ڈالر جو کھائے گئے ہیں اس کی واپسی کا کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہم نے ایک منٹ سنیں نا، ہم نے کوئی بے نام بیویوں کی بات نہیں کی، ہم نے بے نام اور زبردستی بیویوں کی بات نہیں کی۔ نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں نا۔ پاکستان کے اندر پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے اسی آلے شریف شہباز شریف صاحب کا کیا طور طریقہ ہے، حمزہ شہباز صاحب کا کیا طور طریقہ ہے۔ پھر وہی بات نہیں ایسی اگر چیزیں آرگیومنٹس کرو میرے سامنے نہیں، میں آرگومنٹ کے ساتھ رمیش آپ میرے سامنے اگر بات کرنی ہے، ہم اپنے پارٹی لیڈر کے متعلق سارا دن پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں، پریس کانفرنس میرے سامنے یہ چیزیں میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ عائشہ احد ملک رول رہی ہے نا، یہ بے نام بیوی لے کے حمزہ شہباز پھر رہے کہ نہیں پھر رہے؟ آپ کے جناب شہباز شریف صاحب نے 4 ڈکلیئر شادیاں کی ہیں، 5 بے نامی کی ہیں۔ ہم نے کبھی بات کی پاناما کے ایشو کے اوپر؟ ہم نے کبھی ان کو ذاتی اٹیک کیا؟ نہیں کیا۔ سیاست بہت غلط ہے۔ علی اظہر یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اخلاق کا۔ آپ نے مجھے بات کی، میں نے کیا بولا کہ غلط ہے نا دونوں پارٹیاں؟ آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے، ایک منٹ نہیں، آپ کنڈیم کریں گے جو آپ کے آفیشل سپوکس مین ہے سارا دن بکواسات کریں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے ہم یہاں کے خاموشی سے سنیں؟ یہ بات نہیں ہے، سنیں آپ خاموشی سے سن لو۔ تیسری چیز معذرت تو کریں گے یا مذمت تو کم سے کم کریں گے نا۔ تیسری چیز غلط ہو رہی ہے، تینوں غلط ہو رہی ہے۔ سن تو لو۔ اچھا آگے سر، ایک انڈین مووی تھی کریزی 4، یہاں پہ پاناما کے ایشو کے اوپر نا نون لیگ نے مراسی 4 کی ایک فلم چلائی ہوتی ہے باہر، جو نا 4 بندے آ جاتے ہیں، آپ کے جو جماعت کا جھوٹ اور مراسی پنا جو نا وہ آ کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد رات کو جو ہے وہ داد لیں گے جناب مریم نواز صاحبہ کی، محترمہ کی، کہ تم نے بہترین، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ جناب والا، آپ اپنا ٹریک ٹھیک کرو، آپ منی ٹریل دو۔ اب صورتحال کیا ہے اس وقت؟ مریم نواز صاحبہ دادی کی زیر کفالت، نواز شریف صاحب دادی جو ہے نواز شریف صاحب کی زیر کفالت، کیپٹن صفدر مریم نواز صاحب کی زیر کفالت، سارا شریف خاندان قطری شہزادوں کے زیر کفالت۔ اور بھائی تلاشی نہیں دینی نہ دو، کم از کم معاشی ترتیب تو ٹھیک کرو یار اپنی۔ تمہاری تو معاشی ترتیب بھی کوئی نہیں ہے نون لیگ والوں کی۔ بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ بھٹی صاحب سر یہ کیا رہا ہے؟ مجھے مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ بات تھی منی ٹریل کی، بات تھی کچھ فلیٹس کی، بات تھی ان پیسوں کی جو 90 کی دہائی میں گئے یا نہیں گئے، یہ کس طرف چل پڑے ہیں سر ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، نہایت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی اس قسم کی گفتگو سن کر۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ٹی وی ان کی فیملی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کے بیوی بچے، ان کے عزیز و اقراب، ان کے رشتہ دار، ان کے قائدین بھی دیکھتے ہیں۔ اتنی بلو دی بیلٹ گفتگو یہاں میں نے کچھ عرصہ پہلے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں ایسی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی، اور ایک اب ہو گئی ہے شروع۔ میرا خیال ہے ہمارے حکمران دوست حکومت
حکومت اور اپوزیشن کا فرق نہیں سمجھتے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا اور حکومت کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرانا. آج ان کے کوئی ایک جن کو وہ انویسٹر فاروق نے ٹکٹ لے کے دیا اور ایک وہ مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے دانیال دولت عزیز صاحب کہ چند صحافی تماشا لگاتے ہیں. بھائی چلو ہم تو تماشا لگاتے ہیں حلال کھانے کے لیے, ہم حرام تو نہیں نہ کھاتے, ہم تماش بین تو نہیں ہے, ہم سرکاری وسائل کو لوٹتے تو نہیں ہے. اگر لنڈے کے کپڑے پہنتے ہیں تو حلال کا پہنتے ہیں نا, حرام کی روٹی تو نہیں اپنے جسم میں جانے دیتے. کیس ایشو علی تھا کیا جی کہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی نے خبر دی, پاکستان کے حکمران کا نام آیا کہ اربوں روپے کے فرائڈ لیے. بھائی سمپل بات ہے, آپ کورٹ میں جائے کہ ان وسائل سے میں نے یہ رقم کمائی, ان وسائل سے باہر بھیجی, تاکہ آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے. بھائی کورٹ کے باہر آپ کبھی میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں. آج وہ بلاول نے بیچارے نے پہلی کوئی 9 سالوں بعد پیپلز پارٹی نے ایکٹیویٹی کی, آپ نے اس کے باپ کو بھی کوسچن مارک کر دیا کہ اپنے نام کے ساتھ زرداری ہٹاؤ, آپ بھٹو کی نسل ہو کے بھٹی صاحب مجھے بریک لینی ہے. یہ تو گالی گلوچ ہوتی ہے, یہ غلط بات ہے. اسی بات ہے مجھے بریک لینی ہے. یہ سلسلہ شروع کس نے کیا, یہ آخر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, جس کا آغاز کرنے والا کون ہے وہ بھی غلط ہے. اور جو اس چیز کو ابھی تک لنگر آن کر رہا ہے, اس کا دامن یعنی اس بد اخلاقی اور بدتمیزی کا جس نے دامن پکڑ کے رکھا ہوا ہے, جس بھی پارٹی نے جس بھی لیڈر نے, وہ غلط ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جو آج پروسیڈنگز اس پر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ان اخلاقی قدروں پر ہے جو سیاستدان یا سیاست کے اندر ہونی چاہیے تھی, جن کو ہم یا کھو چکے ہیں یا اب وہ ہمارے ہاتھ سے پھسل رہی ہیں. شیخ رشید احمد صاحب پہ جب بات ہوئی, میڈیا کے ٹاک کرتے ہوئے سعد رفیق صاحب نے جب بات کی, انہوں نے جواب میں پھر کیا کہا تھا, یہ سنیے. اب یہاں شیخ صاحب لگے ہوئے تھے, میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا یہ تو انہیں چونکہ ہڈی نہیں ڈالی گئی, انہیں ہڈی ڈال دیتی پی ایم ایل این تو ہمارے ساتھ تھے. تو یہ بعض لوگ ہیں ست کرے بلے, لاہور کی ٹپیکل سلینگ ہے یہ, ست کرا بلا ہر گھر پھردا ہے. بعض لوگ خانہ نمبر 2 سے 3 5 سے خانہ نمبر میں 1 آ جاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ چودھری ظہور اللہ جن گھروں میں زکوٰۃ بھیجتے تھے ان میں ان کا گھر شامل تھا. کن کا؟ خواجہ سعد رفیق صاحب کا. مطلب پتہ نہیں یار کس طرح کی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. وہی میں سینیٹر صاحب والی بات کہ کیا سکھا کیا بھٹی صاحب, یہ کیا سکھا کیا رہے ہیں. میں سر آتا ہوں بھٹی صاحب کو, ٹائم بہت کم ملا. بھٹی صاحب یہ جو اس سے پہلے والی بات جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی بہت غلط. ایک گزارش کر رہا ہوں جی نہیں, ہاں علی اخلاق سے گری ہوئی کوئی بھی بات کرے, وہ عمران حق کرے یا نواز شریف صاحب کرے, سارے ہی غلط ہے. لیکن مجھے بتائیں کیا یہ ہمارے نیشنل لیڈر ہو سکتے ہیں جو زبان انہوں نے استعمال کی؟ کیا ہم فیملی میں یہ سن سکتے ہیں زبان؟ بالکل نہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہڈی ڈال دے, اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس آئے ان کو آپ نے ہڈی ڈالی ہے. یار یہ بلو دی بیلٹ لینگویج ہے, یہ نہیں استعمال کرتے. میرے محترم آپ بھول گئے ہیں, 12ویں میمن آپ کے ساتھ نہیں تھی, مشرف کے ساتھ تھی. آپ بھول گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق کی پیداوار ہے, وہ پھر کس طرح اس طرح ہے. پہلے تو کئی لوگ ہیں جو دوسری پارٹی سے آئے, پھر این بنی. اور خدارا صرف اتنا بتا دے آئے کہ جناب ہمارے یہ پراپرٹی ہے, جائز طریقے سے خریدی ہے. ایک دوسرے کو گالی دے کے صحافیوں کو تو آپ مداری بناتے ہیں کہ ہم تماشا کر رہے ہیں. بھائی ہم تماشا کرتے ہیں لیکن اس کے لنڈے کے کپڑے بھی لیں گے, لیکن حلال ہے. حرام کھا کے اربوں روپے باہر بنا کے امام مسجد نہیں بن جائیں گے, حلال کھائیں گے. خدارا ہمارے لیے تو خواجہ صاحب بھی قابل احترام ہے, ٹھیک ہے بھٹی صاحب مرکز بھی قابل احترام ہے, لیکن بلو دی بیلٹ لینگویج نہیں. شیخ صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں. شیخ رشید صاحب کی میں آئی وٹنس ہوں. چودھری شجاعت صاحب نے میرے سامنے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, یہ 1 to 1 جانا بیٹھے ہوئے تھے, یہ بات بتائی مجھے, یہ آج سے 6 سال پہلے کس طرح چودھری شجاعت صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جب خواجہ رفیق صاحب کو قتل کیا گیا تو سعد رفیق صاحب کی فیملی کے حالات بہت برے تھے. مجید نظامی صاحب چودھری شجاعت صاحب کے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ایک ٹرسٹ بناؤ اور ان کی فیملی انتہائی غریب ہے اور انتہائی برے حالات میں ہے, ان کی لک آفٹر کے لیے. پھر ایک ٹرسٹ بنا اور چودھری شجاعت صاحب, یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, چودھری شجاعت صاحب ان کی لک آفٹر کرتے رہے ہیں. نہیں تو وہ اچھی بات ہے, اور یہی خواجہ صاحب جو سارا دن چودھری شجاعت صاحب پہ اور چودھری برادران پہ جس طریقے سے وہ بولتا ہے, میں لفظ نہیں یوز کروں گا وہ والا جو اس طرح یہ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے خواجہ سعد رفیق کو. چودھری شجاعت صاحب سے لے کے اور ان لوگوں پہ, اور پھر آپ کی جناب جعلی پرائز بانڈ کے انعام جعلی,
پھر آپ کی ہاؤسنگ سکیم جو ہے وہ 2 نمبر قسم کی. آج انہوں نے آل شریف کی چھتری طرح نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ خربوں روپے بنا لیے ہیں. تو بات شیخ رشید صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے. کر رہے ہیں وہی پروگرام میں دوبارہ ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب کی بات جن باتوں کی ہم مذمت کر رہے ہیں وہی دوبارہ ہو رہی ہے. نہیں مذمت نہیں ہے, یہ فیکٹس ہے, یہ فیکٹس ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے, وہی جس کا ابھی ذکر کیا بھٹی صاحب نے, ماروی صاحبہ, زاہد حامد صاحب, طارق عظیم صاحب, دانیال عزیز صاحب, یہ اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو دوسری پارٹی سے یہاں پہ آئے ہیں. اب میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہوں گا جو ابھی سعد رفیق صاحب نے کہا. کیا ان سب کے ساتھ وہی سب کچھ کیا آپ نے کہ جو یہ آپ کے پاس آ گئے؟ پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر لوگ آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں. تحریک انصاف ساری ایسے بنی ہے. ٹھیک ہے, بالکل میں اس میں نہیں کہتا ہوں ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے جو بات کی ہے نا, ان سب کو ہڈی ڈلی ہے. وہ ٹھیک ہے, شیخ رشید جو اپروچ کر رہا تھا کہ آنے کے لیے وہ اس کو انٹری نہیں ملی, اس وجہ سے اس نے کہا چودھری نثار صاحب نے اپروچ کیا تھا. سر اور بریک کر دوں خبر, ایک بریک کر دوں. خواجہ صاحب رفیق کے والے سے ہڈی ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھو یہ پروگرام ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسے پروگرام نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں, یہ جو بھی دیکھو بات کم سے کم مجھے اگر آپ بٹھائیں پروگرام کے اندر, پہلے میں یہ آبجیکشن نوٹ کروں گا کہ ہڈی ڈالی گئی. مجھے یہ پہلے بتائیں, اس وقت آپ یہاں پہ میزبان ہیں تینوں بندوں کے سامنے نا, ایک تو جو بات زبان جو استعمال کی, کم سے کم میرے سامنے میں یہ افورڈ نہیں کرتا. میں نے کہا کہ یہ چیز پروگرام میں نہیں ہونی چاہیے. میں مذمت دوبارہ بیچ میں بولنا, کم سے کم یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں یار. آپ کریں وہ غلط کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ غلط ہے تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے تو ابھی اس کے منہ پہ کہا ہے. میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوٹ کھولوں, ان ساری جو یہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ نہیں, آپ کے لوگ بھی, سب کو مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, ساروں کو داخل کرنا. سب سے پہلے ان کی کلاس لینا ڈاکٹر رمیش, ان کو اخلاقیات سکھانا. کم سے کم آپ, میں تو ابھی کم سے کم سب سے پہلے ان کو سکھاؤ. آپ کم سے کم میرے لیڈرشپ کو, پہلے تو جو میرے ساتھ ابھی یہاں پہ بیٹھا, میں نے تو کوئی گالی نہیں نکالی. بتاؤ ڈاکٹر صاحب, میں نے تو کوئی ہڈی ڈالنے والی بات نہیں. سن لیں, میں خبر ایک بریک کر دوں, ایک خبر بریک کر دوں, آپ کی نہیں چاہیے, ایک خبر بریک کروں. سمپل ہے. خواجہ سعد رفیق جناب پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے 2012 کے اندر ہارون رشید صاحب کو ساتھ لے کے آیا اور اس نے شرط رکھی کہ مجھے سیکرٹری جنرل بناؤ. آج اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو ہڈی ڈل جاتی, آج وہ عمران خان کا سپوکس مین ہوتا, آج وہ عمران خان کے حق میں بول رہا ہوتا. نہیں, بات جو گندا آدمی ہے اس کو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے. یہ کس منہ سے لوگوں کو کہتا ہے؟ ایک پارٹی کا لیڈر, یہ شیخ رشید کے حوالے سے جو اس سے بڑا سیاسی لیڈر ہے, شیخ رشید اس سے بڑا سیاسی لیڈر ہے, اس کو شرم آنی چاہیے. صاحب کہ وہ شیخ رشید کے حوالے سے ایسی بات کرے. کم سے کم اگر ہڈی ڈل جاتی پی ٹی آئی کی طرف سے, تو آج وہ بھی ایسے ایسے نہیں کرے. یہ غلط کی بات نہیں ہے. جو بندہ عمران خان, شیخ رشید, پی ٹی آئی کے خلاف, میں اپنے پروگرام میں اسی چیز کی مذمت کر رہا ہوں اور آپ وہی بات کر رہے ہیں. سر پی ٹی آئی اگر اس کو ہڈی ڈال دیتی تو آج وہ عمران خان کو سلوٹ مار رہا ہوتا. آپ ایسے الفاظ, آج وہ نواز شریف صاحب کو گالیاں نکال رہا ہوتا. اپنے پروگرام میں مذمت کرتا ہوں, ایسے الفاظ شرم کرے, ادب کیا جائے. اور دوسری چیز, غلط الفاظ, آج دیکھیں, آج آپ کو یہ بھی ریکارڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو تمیز کے دائرے کا ایک پروگرام کیا, اس میں آپ نے بدتمیزی جو آج اس پروگرام میں دکھائی ہے, دیکھیں آپ بدتمیزی دکھائی ہے. نہیں بالکل, آپ کے رام لیلا, ہم آپ نے ایک بار مذمت نہیں کی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی. بات یہ کرتے ہو, آل شریف وہ ہے کہ یہ پیتا مارے گیتا پھیلی آنکھیں کھلی. یہ الفاظ آج آپ بات کر رہے ہیں, آج آپ بات کر رہے ہیں, کل کو آپ پر ریئیکشن آئے گا اور پھر آپ روئیں گے کہ دیکھیں ان کی زبان ایسی ہے. آج آپ انیشیٹ کر رہے ہیں, غلط بات, آج آپ انیشیٹ کر رہے ہیں زبان کو, کل کو پھر ان کے لوگ بولیں گے تو آپ روئیں گے. غلط بات ہے. دیکھیں ابھی جو استعمال کر رہے ہیں آپ ہڈی والی بات کر رہے ہیں, یہ ایسی زبان استعمال نہیں کر رہے, ایسی زبان ڈاکٹر صاحب استعمال نہیں کر رہے, ان کے لیڈروں نے کیا کر رہے ہیں. سر جو گندی زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو نہیں کر رہے نا, یہ نہیں کر رہے. میں نون لیگ کے خلاف آیا ہوں, اس کے خلاف تو نہیں آیا. یہ تو میرا دوست ہے, آپ تو میرا بھائی ہے. آپ
गलत है आप मजम्मत कर रहे हैं, अपने लीडर की मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दानियाल चौधरी और दलाल चौधरी सारा दिन इंतहाई मरासी पूरा करते हैं। मैं मजम्मत करता हूं, बिल्कुल मजम्मत करता हूं। चौहान साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका पर बड़ा जाहिलों के होता साथ- है, इन जाहिलों के ऐसी साथ बातें कर रहे करना हैं पड़ता है ना। भाई, उनका अपना कंडक्ट है, आपका अपना कंडक्ट है सर। आपके सामने ये भी तो बैठे हुए हैं के लिए, बदतमीज को सुधारने के लिए गला बैठ गया यार। 2 मिनट इसको चुप कराए तो मैं बात करूं। गलत बात सिंपल में पता है क्या है, ये तो शरीफ ये इसी वजह से तो जाता नहीं है। अब पता है क्यों, पता है क्यों शोर करा। खान साहब आपने अभी देखिए, ज़बान संभालना करें, तो साहब नहीं कर रहे हैं ऐसे आप ना करें। बात पता है क्या है, ये जो इखलाक है ना, मैं इतना बैठा हूं ना आराम से, कितने भाई कम से कम आप तमीज तहजीब सीखो। आप ये बड़ी बातें बड़ी आप कंडेम करें, आप जो ये ज़बान इस्तेमाल करता है वो गलत करता है। वो किसी से दूर नहीं है। दानियाल चौधरी, ख्वाजा साद रफीक ने जितनी बदतमीजियां और बदतहजीबियां और आपके लीडर ने भी जो की है, और खसूसन और आपके लीडर ने भी जो बदतमीजियां की है वो भी गलत है। मैं उसकी आपके लीडर ने जो हमारे लीडर ने किसी ने जाति भी जिंदगी कहा पे नहीं था आए। खान साहब कभी जाति जिंदगी पे नहीं आए। मैं आप कोर्ट नहीं कर सकता आज तक जाति हमने मरियम शलवारें गीली करने की बात किसने की है सर? ना खुदा के लिए कंटेनर पे खड़े होकर क्या क्या खान साहब ने बातें की है, ऐसे ना करें सर। नवाज साहिबा की जाति जिंदगी, शहबाज शरीफ वक्त की खत्म जाति हो गया जिंदगी, मेरे पास। हमने कभी तस्करा नहीं किया। वक्त कितना प्रोड्यूसर साहब, टाइम कितना हमारे पास? मैं बहुत माजरत के साथ सर, मैं आपका आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ठंडा पानी मंगवाता हूं मैं थोड़ी देर में। सर मैं तो कंडेम कर रहा हूं, अभी भी कंडेम कर रहा हूं कि गलत है, नहीं होना चाहिए। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद। के अंदर नहीं बैठ सकते तो